بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہے یسألونک عن المحیض، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، قل هو اذن، آپ فرما دیجئے یہ ناپاکی ہے۔ حیض وہ ناپاکی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنات آدم کے لیے لکھ دیا ہے۔ ہر مہینے آنے والا وہ مخصوص خون جو مخصوص ایام میں آتا ہے حیض کہلاتا ہے۔ یاد رہے کہ ماہ رمضان میں حیض کے متعلق بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر عورت روزے کی حالت میں ہو اور اسے حیض آ جائے تو کیا کرے، تو اس کا روزہ چونکہ ٹوٹ گیا تو وہ روزہ افطار کر سکتی ہے، یعنی اسے کھانے پینے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ اگر اسے مغرب سے کچھ دیر پہلے بھی حیض آیا تو اس کا روزہ چلا گیا اور اس کا اس دن کا روزہ نہ ہوا، اس دن کے روزے کی اسے قضا کرنی ہوگی، اور ضروری نہیں کہ وہ افطار کے وقت تک رکے، بلکہ اگر اسے کچھ کھانا پینا ہے تو اسے کھانے پینے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر سحری کے وقت اس نے دیکھا کہ اس کی بلیڈنگ بند ہو گئی اور اسے یعنی محسوس ہوتا ہے کہ وہ پاک ہو گئی، اور لیکن نہانے کا وقت نہیں ہے، تو اچھی طرح کلی کر کے ناک میں پانی چڑھا کے وہ سحری کر لے، اور اس کے بعد اگر فجر کا وقت ہو بھی جائے تو بعد میں وہ غسل کر سکتی ہے۔ یا پھر یہ کہ اس کو یہ اندیشہ ہے کہ دوبارہ اسپوٹنگ ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی یہ کر سکتی ہے کہ وہ کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے اور سحری کر لے، اور دحوہ کبریٰ تک انتظار کرے، یعنی زوال کے وقت سے پہلے دیکھے کہ اگر کوئی اسپوٹنگ نہیں ہے اور وہ پاک ہے تو وہ روزے کی نیت کر سکتی ہے، اور پھر یہ کہ غسل کر لے تو اس کا اس دن کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی ایسے دن میں وہ پاک ہوئی کہ مثال کے طور پر کسی دن کے 12 بجے وہ پاک ہوئی اور اب وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کو بلیڈنگ نہیں ہے، تو اب جب وہ پاک ہو گئی، اس نے غسل کر لیا، تو اس کے بعد والا جو دن ہے وہ اس کو روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے، کیونکہ اب اسے پاکی حاصل ہو گئی۔ اب لیکن چونکہ اس نے سحری کا وقت تو نہیں پایا، تو اس دن کا روزہ تو اس کا نہ ہوگا، لیکن باقی دن وہ پاکی کی حالت میں پا رہی ہے، تو اس دن پھر وہ نمازیں پڑھے گی اور باقی کا دن جو ہے وہ روزے دار کی طرح گزارے گی۔